ہم اپنا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. ٹاپک آپ سب کے سامنے ہے ایز ود ہارڈشپ، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی، ایز ود ڈیفیکلٹی. ٹھیک ہے، جو ڈارکنس ہے، جو اندھیرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک مشکل ہے. اور لائٹ کیا ہے؟ آسانی ہے، امید ہے، روشنی ہے. تو یہی ہمارا سفر ہے، یہی ہماری سیریز ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور امید کی طرف جانا ہے، مشکلات سے نکل کے آسانی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے جو ہیں آہستہ آہستہ روشنی میں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کہیں اندھیرا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ روشنی ہوتی ہے. اگر آپ سحری کے وقت اٹھیں اور اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اندھیرا بھی ہوگا اور روشنی بھی ہوگی، دونوں کا ایک مکسچر ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کے بندھے ہوئے ہیں. ایک رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے دن. لیکن ایک موقع ایسے بھی آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس ہوئے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارے ارد گرد نشانیاں، یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ہمیں ہماری زندگی کے اصول بتاتی ہیں کہ اگر اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے. تو یہی ٹاپک ہے ایز ود ڈیفیکلٹی، مشکل کے ساتھ آسانی. جب مشکلات آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور عبادات بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مشکل کیوں آئی ہے. رائٹ، ہمارا سارا کا سارا فوکس صرف اور صرف مشکل پہ ہوتا ہے، کبھی بھی آسانی پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب مایوسی آتی ہے، جب دل پہ چھا جاتی ہے، قبضہ کر لیتی ہے آپ کے دل پہ، دیکھیں مایوسی اترتی سمجھے آپ کے دل کے اوپر ہی ہے. آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں مان رہا. اور لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ دل پہ ہی جا رہا ہوتا ہے، پھر پوری باڈی پہ. ٹھیک ہے، اب آپ کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیفیں آپ کو گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیرا جما لیا آپ کے گھر میں، کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہوتی. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اچانک اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اتنی سختی میں سے بھی ان کو آسانی مل جاتی ہے. وہ تکلیف جو ہے وہ ان کی راحت میں بدل جاتی ہے. وہ جو تنگ دل ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان میں آسانی آ جاتی ہے، مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مشکل آتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے کہ بہت سی مشکلات آ گئی ہیں. رائٹ، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک مشکل کے ساتھ کتنی زیادہ مشکلات آ رہتی ہیں، کیونکہ فوکس آپ کا پورا اس مشکل کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مشکل لائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی ہوگی. آج کا جو کی نوٹ ہے، کی پوائنٹ ہے، باقی تو جو میں بتاؤں گی، لیکن اپنے دماغوں میں ایک بات بٹھا لیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں سوچنا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کیا سوچنا ہے؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اس کو جب بھی آپ مشکل میں ہوں گے، یہ ایک اب تھراپی نوٹ ہے آپ کا، اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس میں آسانی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، یا رب العالمین مجھے سکھائیں، مجھے رشد دیں، اللہم الہمنی رشدی، اللہ تعالیٰ مجھے رشد دیں، مجھے عقل مندی دیں. اس میں آپ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے وہ پردے جو آپ کی آنکھوں کے آگے وہ ہٹا دے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ مشکل میں بھی آسانی ہے. نظر آتا ہے سب کچھ لیکن ہم غور نہیں کرتے. دیکھیں، زندگی میں آپ جس چیز پر فوکس کریں گے وہ اتنا بڑھتی جائے گی. کر کے دیکھ لیں، کسی بھی چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے، میگنیفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، جب آپ فوکس کا بٹن دباتے ہیں تو وہ چیز اتنی کلیئر ہو جاتی ہے اور اس کے ارد گرد سب چیزیں بلر ہو جاتی ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے، دھندلی ہو جاتی ہیں، صرف وہ چیز آپ کو بہت بڑی اور واضح نظر آتی ہے، کیونکہ جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے وہی چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی. رائٹ، اب آپ دیکھ لیں آپ کو کس کو بڑھانا ہے. ایک مشکل آئی ہے، آپ اس کو سوچتی جائیں گے، سو یہ کیوں ہوا، کیوں کے جو کوشچن آتے جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پریشان ہوتا ہے. تو جتنی جلدی انسان اللہ کے فیصلوں کو جتنی جلدی قبول کرے گا، اتنی جلدی وہ غم سے باہر آ جائے گا، اتنی جلدی اس کو اپنی راہیں آسان نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کھلتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے نا، ہمیں وائے تو کرنا آتا ہے، جی کرنا نہیں آتا.
کہ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی ہی مشکل ڈالے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی میں بیئر کر سکتی ہوں، جتنی میں برداشت کر سکتی ہوں. جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ برداشت نہ کر سکے. اللہ تو رحیم ہے نا، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو آپ کا رب ہے، تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اگر آپ اس سچویشن میں ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتی ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشکل ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہر چیز کا اینڈ لازمی ہوتا ہے، لازمی ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیں کہ ہر چیز کا اپوزٹ موجود ہے، ہر چیز کی ضد موجود ہے، متضاد موجود ہے. پیئر میں ہر چیز بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان، زندگی اور موت، جنت اور جہنم. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی نہیں ہے؟ کوئی تالا اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی چابی نہ ہو. جب تالا بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی چابی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ بیکار ہے، نہ وہ بند ہوگا نہ وہ کھلے گا. اسی طرح سے ہر جو مشکل ہے اس کا حل موجود ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی مشکل کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے. جیسے ایک ٹنل ہے نا، آپ سوچیں ایک سرنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر ہیں اور اندھیرا ہے اور بہت زیادہ گھٹن ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ ادھر ہی رکے رہیں گے تو آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہوگا کہ اس ٹنل کے دوسرے پار روشنی ہے، جس کا یہ بلیو ہوگا کہ یہ سرنگ کہیں نہ کہیں جا کے ضرور کھلے گی، وہ موو کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ دوڑے گا، وہ رکے گا نہیں، وہ اس مشکل میں زیادہ تیز آگے کی طرف دوڑے گا، وہ سٹک نہیں ہوگا، وہ رکے گا نہیں. کیونکہ جو لوگ رک جاتے ہیں مشکل کے اندر ان کا دم گھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پہ، ان کی باڈی پہ بہت برا اثر ہوتا ہے، چھوڑ چھاڑ کے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، بس یہ اندھیرا آ گیا. لیکن جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ سرنگ کا دوسرا کونا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، اگر میں اس کے اندر آئی ہوں تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ضرور ہوگا، تو وہ چلیں گے، موو کریں گے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے اور وہ اس ڈارکنس سے لائٹ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. تو جب آپ کسی ٹنل میں پھنس گئے ہیں، کسی ایسی سرنگ میں، کسی ایسی مصیبت میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ وہاں تو حل ہے، کیونکہ ہر چیز کا متضاد موجود ہے، ہر چیز کا متضاد موجود ہے، ہر چیز کے جوڑے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکل کے ساتھ آسانی نہ ہو؟ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکل کے ساتھ آسانی نہ ہو؟ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مشکل آتی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مشکل آ گئی، اب کیوں آ گئی ہے؟ اس کا بھی چھوٹا سا جواب میں دے دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. مشکل کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلے مشکل نمبر 1، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مشکل آتی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اللہ بندے کو مشکل دیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے جھٹکے سے بندے کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ بندہ ہوش کرے کہ وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، لوگ نمازیں بھول گئے ہوتے ہیں، ذکر اذکار، قرآن، سب کچھ بھول جاتے ہیں. اچانک کوئی پریشانی آتی ہے اپنے بچے کی یا اپنی ذات کی، یا بیماری آ جاتی ہے، اور ایون اگر چھوٹا سا بخار ہو گیا ہے اور آپ جو ہے وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں اپنے بیڈ کے اوپر، تو آپ کو یاد آتا ہے او میں تو مرنا ہے، تو میں کب ٹھیک ہوں گی؟ تو اسی وقت آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور نماز کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مشکل کس لیے آتی ہے؟ نمبر 1، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. آسانی کی بات میں کروں گی لیکن پہلے مشکل کی طرح بات کر لوں، ٹھیک، کیونکہ یہ چیزیں جب آپ کو پتہ چلیں گی نا تو اس مشکل میں پازیٹیو رہنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کاؤنٹ کرتا ہے نا، کہ اس وقت ہم کس طرح سے، کس انداز میں کیسا ری ایکشن دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر فوکس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی مشکل آئی ہے، یہ بے صبری ہوتی ہے، واویلا مچاتی ہے، لوگوں سے طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، مجھ سے گلا شکوہ کرتی ہے، یا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا وہ زیادہ دوڑ کے میرے پاس، لوٹ کے میرے پاس آتی ہے. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ پازیٹیو رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جو بھی مشکل آتی ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں، پکی بات ہے، آپ سیکھتے ہیں. جیسے دیکھیں، آپ کچھ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز لے لیتے ہیں، یعنی آپ نے اس چیز کی قیمت ادا کر دی، رائٹ، وہ چیز آپ کو مل گئی. ٹھیک ہے، اب آپ نے غلطی کی ہے تو غلطی ایک قیمت ہے آپ کے سیکھنے کی. اب یہ دیکھتے ہیں، اب کوئی انسان پیسے تو دے دے اور چیز نہ لے تو کتنا احمق انسان ہوگا، بے وقوف ہوگا. اب آپ نے غلطی کر دی، آپ نے قیمت دے دی اور آپ اسے کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ بھی احمق ہوئے نا.
تو آپ نے کیا کرنا ہے, غلطی وہ قیمت ہے جس سے آپ سیکھیں گے, آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے. جتنے بھی لوگ ہیں نا جو بڑے بڑے, جن کو مقام ملا ہے, جن کو بہت بڑا بڑا عہدہ ملا ہے, ان کو وہ کیسے ملا ہے؟ ان کو سیکھنے کے بعد ملا ہے. ہاں, یہ ہم نے بزنس کیا, اس سے ہمیں لاس ہوا, لوگوں کے رویے سامنے آئے, لوگوں کو ایسے ڈیل کرنا ہے, دوبارہ سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا, ہم نے بھروسہ نہیں کرنا ایسے انسان کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ غلطی سے سیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں, میں نے نہیں اپنی غلطی سے سیکھنا, میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا, تو وہ زندگی میں غلطیاں ہی کرے گا, صرف وہ غلطیاں کرے گا اور ٹھوکریں کھائے گا. لیکن ایک انسان ہوتا ہے, وہ غلطی کرتا ہے, وہ نیچے گرتا ہے, لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ کہتا ہے کہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اور پلس یہ کہ اس غلطی کے بعد وہ کرتا کیا ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے. اصل چیز یہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, اصل جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس جواب میں کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, اب اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا. سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا جواب امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوال ایک لائن کا ہوتا ہے اور جواب کتنا بڑا ہوتا ہے, تو جواب کاؤنٹ کر رہا ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے, تو جب آپ پہ کوئی ایسی ٹف سچویشن آتی ہے, آپ دیکھا جائے گا آپ نے اسے سیکھا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. کچھ لوگ وہی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, کہ عدلے کا بدلہ, اس نے برا کیا میں بھی برا کروں گا. تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اپنی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ انسان ہی نہیں ہیں. جو جانور ہیں نا, ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی غلطی بار بار کریں گے, بار بار کریں گے, بار بار کریں گے, کیونکہ ان کے اندر عقل اور شعور اس طرح نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے. وہ نہیں جانتے کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ کو اسٹرگل کرنا ہے, آپ کو اسٹرائیو کرنا ہے ایک بہتر انسان, ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے, کیونکہ آپ انسان ہیں. تو آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. تو یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ آپ کو پہلے سے زیادہ پیور کرنے کے لیے آتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانے کے لیے آتی ہیں. اور اس مشکلات میں جب آپ صبر کرتے ہیں تو اجر بھی آپ ہی کا ہے, الحمدللہ. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ مشکلات کیوں آتی ہیں, یہ سارے کے سارے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے, اب کیا بات ہے, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب یہ مشکلات آ گئی ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے, اللہ پر اب آپ نے خیر تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے, مشکل میں آپ نے کوئی بھی غلط جملہ, کوئی بھی نیگیٹو بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی. تقوی کا دھیان رکھنا ہے. تقوی کیا؟ اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بہت خیال رکھنا ہے. پر امید ہو کر اچھے وقت کا انتظار کرنا, یہ بہترین صبر ہے, بہترین صبر ہے. اللہ سے ڈر ڈر کے معاملہ کرنا ہے. سیڈ ہوں گے, آنسو آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اب آپ نے غور کرنا ہے اس سچویشن میں آسانی کہاں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس مشکل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مددگار آپ کا رکھا ہوگا. سپوز آپ کی کسی ایسے گھرانے میں شادی ہو جاتی ہے جہاں سارے لوگ ہی بہت برے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو خیر والا ہوگا. وہ ہے آپ کی آسانی, وہ ہے آپ کی آسانی, وہ ہے خیر, جس کو آپ نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی خیر والا بندہ تھا, یا تھا تو صحیح لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سچویشن میں ڈالا ہے تو ساتھ ہی کیا دے دیا ہے, خیر بھی دے دیا. وہ بک ہوتا ہے نا, میتھس کی بک ہوتی ہے, تو اس میں کوشچنز ہوتے ہیں, اس کے نیچے ہنٹ لکھا ہوتا ہے, ہنٹ لکھا ہوتا ہے اس کو یوز کرو یہ سالو ہو جائے گی. تو اس مشکل میں وہ جو خیر والا بندہ ہے اس کے ساتھ پکڑیں آپ اپنے ساتھ, اسی کے ذریعے آپ نے وہ مشکل جو ہے نا وہ اپنی حل کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آنسر آپ کو ضرور مل جائے گا. میتھس کی بک کے پیچھے ایکسرسائز سالو ہوئی ہوتی ہے, اس کے پیچھے اس کا آنسر موجود ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا کوشچن نہیں ہوتا جس کا آنسر نہ ہو, اور اگر آنسر نہ ہو تو وہ کوشچن سلیبس سے نکال دیا جاتا ہے. تو آپ کا خیر والا بندہ, آپ کی مدد وہیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو وہاں ٹھہرایا ہے, رکایا ہے صرف آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو مشکل میں اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یہ ہے خیر, یہ ہے آسانی, یہ ہے عسر کے ساتھ یسر. ٹھیک ہے, کئی لوگ ہیں وہ مشکل میں آ کے ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں, لیکن اگر آپ مشکل میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہی آپ کے لیے آسانی ہے, کیونکہ آپ دعا مانگیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دینی ہے. آپ ذکر کریں گے, اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کے دلوں کو سکون ملے گا. تو یہ بہت بڑی خیر ہے اور بہت بڑی اللہ کی مدد ہے. آپ کو سارا کچھ پتہ ہے الحمدللہ کہ یہ موقع آئے گا تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے, یہ کام آئے گا تو ہم نے اس طرح سے ذکر کرنا ہے. آپ کو تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ. یہی تو آسانی ہے. اگر آپ کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے, آپ کو کوئی دین کا علم ہی نہیں ہے سپوز, تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. بچہ نا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف روتا ہے روتا ہے روتا ہے, اور اس کو سکھا دے نہیں بیٹا صبر کو, نہیں وہ روتا ہے, اس کو کچھ آتا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے آپ نے جو ہے وہ کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے.
لیکن آپ سے جب کوئی چیز چھینے گی، آپ کے ساتھ کبھی دھوکا ہوگا، آپ کا لاس ہوگا، آپ کے پیارے آپ سے دور چلے جائیں گے، آپ کو ان سے پین ملے گی، آپ کو ان کے الفاظ ہرٹ کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ بچے کی طرح روئیں گے نہیں، آپ نہیں واویلا مچائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کی کنڈیشن میں ہیں۔ آپ سوچیں گے اس سے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے، کیونکہ خیر کے بغیر تو پریشانی آتی ہی نہیں نا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسکول میں جب آپ کو گریڈ اپ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، منتھلی ٹیسٹ یا اینول ایگزام کہہ لیں۔ اسی طرح سے اس دنیا میں بھی اگر آپ کو خیر لینی ہے، آپ کو اپ گریڈ کرنا اپنے آپ کو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مشکلات کو فیس کرنا ہے۔ ہمارے موبائل کے سافٹ ویئرز ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر آ جاتا ہے اپڈیٹ کہ آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں، تو اس میں نئے فیچرز آ جاتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے جب آپ اس زندگی کو ہینڈل کریں گے، اس کی ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کریں گے، تو آپ بھی اپ گریڈ ہو جائیں گے، بہت سی نئی اپرچونیٹیز، بہت سے نئے مواقع آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے زندگی کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک انسان جو ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے، اب سوچیں آپ پریشانی میں ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور آپ پہ ڈیفیکلٹ فیز چل رہے ہیں، اس وقت بہت سے لوگ آپ کے ہمدرد بن جاتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تکلیف میں ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو صبر دینے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے جو آپ کو دعائیں ملی ہیں نا، اس نے آپ کی طرف بڑھنے والی بہت بڑی بلا کے اگینسٹ رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر ان کے بارے میں ہماری سوچ بدل جائے نا تو وہ بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی حالات ہیں، اگر آپ اس کے متعلق سوچ بدل گئی ہے تو وہ حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ لوگ ہیں، ان کے متعلق آپ کی سوچ بدل گئی ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے اوپر مشکل آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس مشکل میں جو مجھے اجر ملا ہے، جو لوگوں کی دعائیں ملی ہیں، جو لوگوں کی ہمدردی ملی ہے، اس نے ضرور آنے والی مصیبت کو مجھ سے ٹال دیا۔ وہ چھوٹی سی مصیبت آئی تھی لیکن اس میں لوگوں نے آپ کے لیے بہت خیر کی دعائیں کی، لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، ریلیشنز بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اتنی دعائیں آپ کو ملی، ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب مشکل میں اگر آپ کو حوصلہ مل گیا اس کو جھیلنے کا، ٹھیک ہے، ایک ماں ہے، اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں، اس کے ساتھ مری۔ ایک بیوی ہے، اس کا خاوند اس کو چھوڑ کے چلا گیا یا اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس کے ساتھ نہیں مری۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر اللہ نے حوصلہ پیدا کیا تھا کہ وہ یہ برداشت کر سکے۔ تو یہ جو حوصلہ تھا نا، یہ جو صبر تھا نا، یہی آسانی تھی، یہی مشکل کے ساتھ آسانی تھی۔ اگر آپ کے پاس یہ آسانی نہ ہوتی تو آپ بھی مر جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کپل میں سے ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ ہی فوت ہو جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتی، ان کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سروائیو کر رہے ہیں اس مشکلات میں، تو مطلب اللہ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حوصلہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکیں، یہی آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ کو صبر کرنا آ گیا، آپ صبر کر گئی، آپ نے برداشت کر لیا، یہی آپ کے لیے آسانی تھی۔ پھر ان حالات سے گزر کے آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا، تو آپ بتائیں کیا یہ مشکل ہے؟ یہ تو مشکل بہت آسانی ہے۔ آپ کو کتنی خیر سمیٹ لی آپ نے ان مشکل حالات میں۔ اب کتنے ہیلپرز آپ کو ملے ہوں گے ان سب کے ساتھ، کوئی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ہیلپر آ جاتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ اپنے ارد گرد جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں، جس مشن پہ ہم چلے ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ سفر آسان تو نہیں ہے نا، جنت کا جو راہیں ہیں وہ کانٹوں والی راہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر ہی پھول بھی موجود ہیں۔ جیسے پھول کے ساتھ کانٹے، جیسے ہماری آپ جو ہے پوسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو راہیں ان میں پھول بھی ہیں، وہ ہیلپرز ہیں جو ہمارے مددگار ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ بھی آسانی تھی الحمدللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ڈیفیکلٹیز تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ تھا۔ اتنے زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مددگار پیدا کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ٹفیسٹ سچویشن میں ان کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ کیا؟ یہی تو آسانی ہے، یہی تو آسانی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ تو مشکلوں میں، مشکلات میں خیر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ مشکل کے بعد آپ کو خیر نظر آنا شروع ہو جائے گی، اچھا میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوں، میں نے اتنا کچھ برداشت کر لیا، رائٹ؟
تو ساتھ ساتھ کیا ہوگی کہ اس مشکل میں آپ حکمتیں بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو لوگوں کی سمجھ آئے گی، آپ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک تو بندہ ہے کہ مشکل میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ایک وہ کہ بالکل سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ تو ہے ورسٹ کنڈیشن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسے بچائے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے ان مشکل حالات میں۔ تو وہ آپ کیا کریں گے؟ ہماری ایمان کی حفاظت کرے ان مشکل حالات میں، تو وہ آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بار بار ایک ڈوز دیں گے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جیسے ہی آپ غور فوکس کریں گے آسانی کے اوپر، وہ جو مشکل تھی وہ بلر ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنا جو کیمرہ ہے اس کا فوکس کس پہ کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے کدھر آسانی ہے، کدھر آسانی ہے، کدھر آسانی ہے، اور جیسی آسانی آئے گی اس پہ انتہا کا فوکس کرنا ہے۔ وہ جو مشکل ہوگی وہ آہستہ 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 آپ کو کم نظر آنی شروع ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، الحمدللہ۔ اب آپ سوچیں گے اگر آپ جا رہے ہیں اور جیسے اب گرمیاں بڑھ رہی ہیں، آپ جا رہے ہیں پیدل جا رہی ہیں، اور وہاں کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے، لفٹ دے دیتا ہے، آپ کا اپنا گھر والے یا کوئی بھی عزیز ہیں آپ کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، گاڑی میں اے سی آن ہے، تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو وہی مشکل کے ساتھ آسانی، سفر تو آپ کو کرنا ہی کرنا تھا، جانا تو آپ کو تھا ہی، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہیں کہ جی ہم نے سفر کرنا ہی نہیں، ہم اتنی مشکل ہے، اتنی گرمی ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اپنی جابس کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جنہوں نے، ان کے لیے کیا آسانی آئے گی پھر؟ وہ تو جدھر ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، وہ تو اپ گریڈ کبھی بھی نہیں ہوگا، ان کا لیول تو کبھی بھی اپ نہیں ہوگا۔ لیکن جو سوچیں گے کہ ہاں ضرور آسانی ہوگی، اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، تو اللہ واقعی ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن آسانی اسی کو نظر آئے گی جو آسانی کو تلاش کرے گا انشاءاللہ۔ گرمی کی شدت ٹوٹتی ہے، سردیوں کی اداسی بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ پتجھڑ کا موسم ہے وہ بھی پھول کھلنے میں تبدیل ہوتا ہے، آندھی آتی ہے تو بارش بھی آتی ہے۔ یہ جو کائنات کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہیں، اصل میں یہ بہت بڑی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ابھی اس دن میں دیکھ رہی تھی، اتنی گرمی تھی دوپہر میں، اور اس کے بعد پھر آندھی چلی اور موسم بالکل خوشگوار ہو گیا۔ تو میرے اسٹوڈنٹس حیران ہو رہے تھے، ٹیچر یہ کیا ہوا، ابھی تو اتنی گرمی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کیسے حالات بدلتا ہے۔ تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ جو مشکلات ہیں نا، پھر اللہ نے جب ان کو آسان کرنا ہے، اللہ نے کن کہنا ہے، تو وہ فوراً سے جو ہے نا وہ ٹھنڈک آ جانی، انہی مشکلات میں ٹھنڈک آ جانی۔ تو غور کیا کریں، ارد گرد غور کیا کریں۔ آپ جب باہر نکلتے ہیں، ان باہر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں نا غور و فکر کرو۔ تو ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ صرف ڈیکوریشن کے لیے تو نہیں بنائی نا، ہمارے لیے ان کو پیدا کیا گیا، ہم ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ہم ان میں غور و فکر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو مشکل حالات میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ چیز آپ کو کفر کی طرف لے جائے گی۔ آپ اتنے مایوس ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کیوں، میں کیوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں، میں تو آپ کا ذکر کرتی تھی، اللہ میں تو نماز پڑھتی تھی، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو سارا فوکس اس پہ چلا جائے گا اور آپ اللہ سے بدگمان ہو جائیں گے، اور آہستہ 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 آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن ایک انسان ہوگا، اچھا اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ فوراً بدل جائے گا کہ اچھا اس سے ضرور کوئی خیر نکلنے والی ہو، اچھا اس کو میں برداشت کر سکتی ہوں، تو اللہ نے مجھ پہ یہ آفت ڈالی ہے، یہ مصیبت ڈالی۔ پھر یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں آپ کا ذکر تو نہیں کم ہو گیا، کیونکہ ساری پریشانیاں صرف ٹیسٹ کے لیے تو نہیں آتی نا، کہیں کہیں آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا ذکر نہیں چھوڑنا، استغفار نہیں چھوڑنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میرا فیوریٹ ذکر ہے، اور یہ عشق خزانوں میں سے ہے، تو میں اس کو یہ سوچتی ہوں یہ ایک چابی ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں بیٹا جہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا نا، وہاں یہ چابی لگا دینا، کام ہو جائے گا، لٹرلی وہ ہو جاتا ہے جس ایمان کے ساتھ آپ کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اتنا زبردست کلمہ، اتنا زبردست کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اس دنیا کا ہے ہی نہیں نا، جنت کے خزانوں میں سے آپ سوچیں، الحمدللہ۔ تو کوئی ٹف سچویشن آئے تو ذکر پکڑ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ صرف استغفار اس لیے نہیں ہم کریں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے آسانی کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا، ہار نہیں ماننی۔ ایٹ لیسٹ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے لسنرز ہیں وہ اپنی ڈکشنری میں سے ایک بات نکالتے ہیں کہ انہوں نے مایوس نہیں ہونا، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ہاں دل دکھے گا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے نہیں، ہم تو منیبا کی آڈیو سنتے ہیں، اس نے کہا تھا ہار نہیں مانی۔ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے بالکل کھڑے ہو جانا ہے کہ نہیں ہم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں۔
میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں بیٹا آپ لوگ عام نہیں ہیں, آپ لوگ خاص ہیں. آپ اتنی چھوٹی عمر میں مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سیکھ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا. سو آپ لوگ میری آڈیو سن رہے ہیں تو یو آر اسپیشل. الحمدللہ آپ اللہ کے قریب ہیں. مجھے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا نا کہ آپ لوگوں کو سیدھا کروں یا آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں. میرا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا, دیٹس اٹ. میں آپ بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی, مجھے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے, رائٹ. تو میں کیا چاہتی ہوں, آپ کے لیے خیر کے خزانے کھلیں. تو آپ نارمل نہیں ہیں اور آپ کو نارمل نہیں بننا. عام لوگوں جیسا آپ نے نہیں سوچنا. ہار نہیں مانی, ٹھوکر لگی ہے کھڑے ہو جائیں, گیٹ اپ. نہیں, ٹھیک ہے. زندگی میں بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں ہم سٹک ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا رو لیتے ہیں, رو لیا کریں, اکیلے میں رو لیا کریں, اللہ سے باتیں کر لیے, کیونکہ وہ بھی ایک ضروری ہے نا عمل. کیونکہ جب آنسو باہر نکلیں گے تو آپ نارمل ہو جائیں گے. جو لوگ روتے نہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو جب آپ روئیں گے آپ نارمل ہو جائیں گے, آپ کو نیند آئے گی بہت پیاری. اور ایک ویسے بھی ایک بیلنس ہو جاتا ہے, وہ جو آپ کے جو سالٹس ایکسٹرا سالٹس ہیں وہ نمکیات جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں, تو ویسے بھی آپ کا اندر کا ایک بیلنس ہو جاتا ہے. رو لیں لیکن پھر کھڑے ہو جائیں. زندگی میں آپ نے کبھی بھی جھکیں گے, گریں گے, ٹھوکر کھائیں گے, لیکن رکیں گے نہیں. بس رکنا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رکنا. میرے لسنرز کبھی بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ سارے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے ہیں, اب کیا کریں منیبا؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے دروازے کے اندر جہاں پہ چابی لگائی جاتی ہے نا, وہاں سے ایک روشنی آ رہی ہوتی ہے. پھر بھی اس دروازے کے اندر کوئی نہ کوئی ہول لازمی ہوتا ہے جہاں چابی لگائی جاتی ہے, اور اس چابی لگاتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. تو جتنے مرضی بڑے دروازے ہوں, کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ حصہ نہ بنا ہو اس کو لاک کرنے کا, اس کو کھولنے کا. تو پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہے اس لاک کو کھول دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت زیادہ ٹرسٹ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اللہ آپ کے لیے راستے بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, جب اندھیرا پیک پہ ہوتا ہے, اندھیرا پیک پہ ہوتا ہے, آپ سپوز کر لیں مڈ نائٹ 12 o'clock اور 3 o'clock, پیک پہ جب جاتا ہے اس کے بعد وہیں سے روشنی آتی ہے. تو جب آپ کے غم ایکسٹرا بڑھ جائیں, آپ کے منہ تک آ جائیں اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے اور لگتا ہے کہ بس ابھی ایمان کی دھجیاں اڑنے والی ہیں, اللہ سے مدد کریں, اللہ تیری اپنی مدد بھیج دے, اللہ اپنی مدد بھیج دے, تو اللہ آپ کی مدد بھیجے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کے لیے وہیں سے آسانی آنا شروع ہوگی, وہیں سے روشنی, صبح کی کرن آئے گی انشاءاللہ. ایسا ہو نہیں سکتا نا, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اندھیرے کے بعد روشنی نہ آئے. اب میں نے جو اس سیریز کا نام رکھا تھا, ٹائٹل وہ کیا تھا, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈارکنیس کے بعد لائٹ تو آنی ہے. اب آپ زندگی میں جتنے بھی مایوس تھے, اب آپ نے ایسے تو نہیں بیٹھے رہنا تھا نا, آپ نے لائٹ کی طرف آنا ہی آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ہوپ بنا دیا الحمدللہ کہ جو بھی آڈیو سن لو. ٹھیک ہے, تو آپ میٹر کرتے ہیں, آپ اللہ کے بہت قریب ہیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بٹھا دیا کہ بولو ان کے لیے, ان کو بتاؤ, ان کو سمجھاؤ. تو اس کا مطلب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے الحمدللہ. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا الحمدللہ. آپ اپنے گھروں میں کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کس طرح آڈیو سن رہے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے آپ کے مسئلوں کا حل آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. کبھی بھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا اللہ نے مجھے اکیلا چھوڑ دے. کبھی بھی نہیں سوچنا, کبھی بھی نہیں سوچنا. ما ودعک ربک وما قلی. اللہ نے آپ سے بیزار ہو, اللہ نے نہیں آپ کو اکیلا چھوڑا کبھی بھی. اللہ آپ کے ساتھ ہے. بس آپ نے ہمت رکھنی ہے, آپ نے حوصلہ رکھنا ہے, اور ہر مشکل کے اندر آسانی ہے, اس کے ساتھ آسانی ہے, اس کے بعد خیر بھی نکلتی ہے. فوکس رکھنا ہے کہ وہ خیر کا دروازہ کون سا ہے. کبھی کبھی جو انسان آپ کی زندگی میں شر بن کے آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو بہت سی خیریں دیتا ہے. میری زندگی میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے مجھے ایکسٹریم غم دیے یا پریشانیاں دی, لیکن جو سبق انہوں نے مجھے سکھایا وہ کسی اور نے نہیں سکھائے. وہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے نہیں سکھائے, وہ کتابوں نے نہیں مجھے سکھائے, وہ مجھے ان کے ایٹیٹیوڈ نے سکھائے, ان کے چلے جانے سے میں نے سیکھے, ان کے دکھ دینے سے میں نے سیکھے. تو وہ تو خیر بن کے آئے میرے لیے الحمدللہ. اب ایسے تو نہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہی, کچھ نہ کچھ تو میں نے بھی فیس کیا نا. میں بھی تو ڈارکنیس کے پیریڈ سے لائٹ کی طرف آئی ہوں نا, اس لیے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ٹاپک الحمدللہ. تو وہ جو لوگ ہیں چاہے وہ کتنے کو برے ہیں, جو بھی ہیں, آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے ان کو معاف کیا, میں نے ان کو معاف کیا, رب العالمین تو بھی ان کو معاف فرما دے. آپ کا دل خود بخود کھلا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور آگے آپ موو کرنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ زندہ ہیں نا تو آپ کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز کلیئر کر لیں کہ آپ جنت میں نہیں ہیں, آپ اس دنیا میں ہیں, آپ زمین میں ہیں, اور جو پرفیکشن ہے وہ جنت میں ہے. آپ کو کوئی بھی کمپلیٹ پیکج نہیں مل سکتا,
یاد رکھیں کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں مل سکتی آپ کو, ہو نہیں سکتا کہ اس نے کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. جو فلیکسیبل چیز ہوتی ہے نا وہ ٹوٹتی نہیں ہے, ہاں مڑ جاتی ہے لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور جتنی ریجڈ اور اسٹرکٹ چیزیں ہوتی ہیں, اکڑ جن میں ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے, وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے, آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اور کچھ بھی ہو جائے, آپ نے کچھ اور سوچا تھا, ہو کچھ اور گیا, تو یاد رکھنا کہ یہ جنت نہیں ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو مایوسی نہیں آئے گی. اچھا پہلے میں یہ سوچتی تھی, اس لیے میں آپ کو بتا, پہلے میں سوچتی تھی کہ یہ کیا بات ہے, کیوں ہر چیز مجھے پرفیکٹ کیوں نہیں مل رہی, سب کچھ ایسے ایسے کیوں نہیں ہو رہا جیسے میں چاہتی ہوں. تو پھر ذہن میں آیا کہ اگر دنیا میں جنت مل جائے تو پھر جنت کی طلب کون کرے گا, کون اسٹرائیو کرے گا جنت کے لیے, کون محنت کرے گا, کون نمازیں پڑھے گا. جب اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے تو کوئی بھی محنت نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمیاں رکھ چھوڑی ہیں آپ کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر, تاکہ آپ اسٹرگل کریں. ہاں یہاں نہیں ملا تو ضرور جنت میں مل جائے گا. اگر آپ کوئی ایسا کپل ہے, آپ کے اسپاؤس کے اندر, آپ کی وائف کے اندر, آپ کے ہسبینڈ کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے, تو آپ اس پہ غور کریں جو اچھی باتیں ہیں ان میں, اور سوچنا ہے کہ یہاں ظاہر ہے یہ بھی ایک انسان ہے, میں بھی ایک انسان ہوں, اس میں کمیاں تو مجھ میں بھی کمیاں, تو مجھے اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ دل دھل گئے ہوں گے اور وہاں ہم ایک پرفیکٹ کپل ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جو پرفیکشن کی چیز ہے نا, ہم نے سوشل میڈیا سے لی ہے. سوشل میڈیا پہ ڈھیروں فلٹرز کرنے کے بعد ایک تصویر آپ کے سامنے آتی ہے, واو کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ, ٹھیک ہے, ڈھیروں فلٹرز کے بعد. اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کی لائف تو پرفیکٹ ہے, یہ تو باہر جا رہی ہے, اور یہ تو سیر کر رہی ہے, اور یہ تو گرمیوں میں مری جا رہی ہے, اور ہم تو اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے. لوگ پوسٹ کرتے ہیں نا, سوات جا رہے ہیں, گلگل جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, تو ہم ادھر ہی اسی گھر میں, ہم نہیں کہیں باہر جا سکتے, ہم تو خالہ کے گھر بھی نہیں جا رہے. تو کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف پرفیکٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو وہ چھپائے ہوئے ہیں نا وہ آپ کے پاس ظاہر نہیں ہے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بہت رچ ہیں, اور آپ مری کی بات کرتے ہیں, وہ ورلڈ ٹورز پہ جاتے ہیں, پر ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے, ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کی لائف کو آئیڈلائز نہ کریں, وش بھی نہ کریں کہ آپ کو ایسی لائف ملے. جو وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پہ شکر ادا کریں, اس پہ الحمدللہ کہیں. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پہ شکر ادا کریں, اس پہ الحمدللہ کہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ماسٹرز میں میری ایک دوست تھی, نام نہیں لوں گی اس کا, تو اس کو میں دیکھا کرتی تھی تو اس کی لائف بڑی سمپل تھی. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت خوش رہا کرتی تھی, جبکہ ہم بڑی بڑی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتے تھے. تو میں سوچتی تھی یہ کیسے خوش ہے, یہ کیسے اپنے گھر والوں کی باتیں بتا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو رہی ہے, گول گپے کھا کے خوش ہو رہی ہے, سموسے کھا کے خوش ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ جو لائف گزاری ہے وہ اچھی گزاری ہے. وہ کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر رہی کہ کون کہاں جا رہا ہے, کون کتنی مہنگی جوتی لے رہا ہے. وہ سیل کی جوتی میں سے بھی خوش ہے, کیونکہ اس کو کسی کو نہیں دیکھنا, اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرنی شروع کیا. بارش بھی اچھی لگتی ہے, اسے بارش تو مجھے بچپن سے اچھی لگتی ہے الحمدللہ. تو اب کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے چائے پینا بھی اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, گول گپے کھانا بھی اچھا لگتا ہے. تو زندگی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے, اس میں خوشیاں تلاش کریں, بڑی بڑی پرفیکشن کی چیزوں کی طرف نہ آ جائیں. مت دیکھیں لوگوں کو, آپ نے فالو کیا ہوگا انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, لوگ بتا رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہم نے کیا کیا, ہم ایسے جم میں گئے, ہم نے ایسے کھانا کھایا, ہم اس ریسٹورینٹ میں گئے, ہم یہاں سیر کرنے گئے. تو ان کی لائف جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ کسی کی لائف نہیں ہوتی. آپ کو کیا پتا ان کے دنوں میں کتنے غم ہو, آپ کو تو نہیں پتا نا. وہ صرف ہر بندہ جو ہے نا اپنا اچھا فیس دوسروں کو دکھاتا ہے, اپنا برا فیس کبھی کوئی نہیں دکھاتا, کبھی بھی نہیں دکھاتا. تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے دکھانے کی, اور جو نظر آ رہا ہے اس پہ بلیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں خوش ہو جائیں, الحمدللہ کہیں. جو جتنا شکر ادا کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ بھی ایک چابی ہے, یاد رکھیں. زیادہ چاہیے ٹھیک ہے, آپ کو کسی دوست کے پاس کوئی چیز نظر آ گیا, آپ چاہتی ہیں آپ کے پاس آ جائے, اچھی بات ہے. حسد نہیں کرنا, اس کو دعا دیں, اور پھر یہ دعا کریں یا رب العالمین مجھے بھی یہ چیز عطا کریں, تو اللہ آپ کو عطا کرے گا. اور جو چیز آپ کو مل جائے اس پہ الحمدللہ کہیں. خوشی کی نیوز آئے فوراً سے سجدہ شکر کریں. یہ سجدہ جو شکر ہے میرا فیوریٹ ہے, رائٹ, کیونکہ اس کے بعد جو مجھے خوشی ملتی ہے, میری خوشی بیلنس ہو جاتی ہے. ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی باہر نکل جاتی ہے, دل کرتا ہے لوگوں کو بتائیں ہمارے دل میں کیا ہے کیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ نارمل ہو جاتے ہیں, آپ بالکل کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آپ نے وہ خوشی اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر دی, سجدہ کیا اور ہمبلنس آ گئی الحمدللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ خوشیاں ملیں گی, بہت زیادہ انشاءاللہ. اور ایک اور بات, بانٹیں چیزیں, بانٹیں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. اپنا جو ہاتھ ہے نا, اس کو ہاتھ کو ذرا دیکھیں, اس کو بند کریں.
ابھی جتنے لوگ آن لائن ہیں اس مٹھی کو بند کریں. اگر یہ مٹھی بند ہے تو اس کے اندر اگر کچھ جا نہیں رہا اس سے باہر تو اس میں آ بھی کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں سے کوئی خیر باہر نہیں نکل رہی تو آ بھی نہیں رہی. تو جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ کھولیں گے تو بہت چانسز ہیں کہ ایک چیز جائے اور 10 چیزیں آپ کے پاس آ جائیں آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. جتنی سنسیریٹی سے دیں گے اتنی سنسیریٹی سے واپس آئے گی. تو بس خوشیاں بانٹنے والا بس آسانیاں پیدا کریں. آپ مشکل میں ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے آسانی پیدا کر دے گا. اور ہو سکتا ہے وہ جو بندہ آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا وہی آپ کے لیے خیر کا سبب ہو. کسی کو ڈانٹنا نہیں, جھڑکنا نہیں کہ میں آلریڈی مشکل میں ہوں تو مجھے پریشان کر رہے ہو, چلے جاؤ یہاں سے, شاید وہی آپ کے لیے خیر بن کے آیا. ٹھیک ہے. تو غور و فکر کرنا ہے, اپنے آپ کو جو ذہن ہے اس کو کھولنا ہے. نیرو مائنڈیڈ عورتوں کی طرح کبھی نہیں سوچنا ہے, چھوٹی سوچ نہیں رکھنی, وہ جو گھریلو لڑائیوں میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ معاملہ خراب ہونے والا ہے وہاں سے اٹھ جائیں. اور جو ہمارا پہلا والا لیکچر تھا, جو ہمارا پرسوں کا لیکچر تھا, اس میں زبان کے حوالے سے تھا, وہ لازمی آپ سنیں کیونکہ ہماری عورتوں کی زبان ہی ہے جو ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے, جبکہ خاموشی جو ہے بہت سی لڑائیوں سے آپ کو باہر نکال دے گی. تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, زندگی میں بڑے گول بنائیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں پہ فوکس کریں, ان کے دین کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ کنواری ہیں تو دین کے کام میں لگ جائیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دین کے کام میں لگتے ہیں نا تو باقی دنیا کے جو کام ہیں نا ان کی جھنجھٹیں بہت چھوٹی لگتی ہیں, بہت چھوٹی لگتی ہیں. لوگ بڑے بڑے مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور ہم مسکرا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس وہ مسئلے نہیں ہوتے, ہمارا فوکس جنت ہوتی ہے. تو وہ چیزیں بہت چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو آپ نے کس کے اوپر فوکس کرنا ہے؟ آپ نے آسانی کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کا جو مرر ہے, میگنیفائنگ مرر, وہ صرف اور صرف آسانی کی طرف ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دیں گے انشاءاللہ. اور کیا یاد رکھنا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ایسی جو چیزیں ہیں نا ان کو خود سے آپ ریوائز کیا کریں, یاد کروائے کریں اپنے آپ کو. جیسے میں اپنے آپ کو یاد کرواتی ہوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یا میں کہتی ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی, یا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اپنے آپ کو خود دینا, آپ اپنے آپ کو خود پازیٹیو رکھیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو خود دوائی کھاتے ہیں نا, پیناڈول کی گولی کھا لیتے ہیں فوراً سے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. گلا خراب ہے تو پانی کے آپ لوگ غرارے کر لیتے ہیں, آپ لوگ خود اپنا خیال رکھتے ہیں. تو جب آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہو رہا ہے, آپ مشکلات میں جا رہے ہیں, تو اپنے آپ کو وہ ہوپ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارتیں آپ کو قرآن میں دی ہیں, وہ اپنے اوپر آپ اپلائی کریں. وہ آپ سب کے لیے, سب کے لیے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے ضرور باہر نکالے گا انشاءاللہ. تو کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جو مشکل حالات ہیں, جو ویٹنگ پیریڈ چل رہا ہے آپ کی لائف میں, اس میں سے بہت سی خیر باہر نکلنے والی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کا لاس ہوا ہے, آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے ہسبینڈ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, دنیا سے دور چلے گئے, کہیں پہ بھی ہو گیا, کوئی بھی لاس کسی بھی شکل میں, آپ کے اپنوں نے آپ کو غم دیے ہیں, اپنوں کی باتوں نے آپ کو پریشان کیا ہے, تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر تھی, اور اسی میں آسانی بھی تو تھی. کتنے لوگ تھے جو میرے ساتھ سٹینڈ کیا, جنہوں نے, اگر 50 لوگ میرے مخالف تھے تو 100 لوگ وہ تھے جو میرے ساتھ کھڑے تھے. تو اس آسانی کی طرف آپ نے دھیان دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے, آسانیاں پیدا کرے, اور جو بھی غم ہیں, جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہیل کر دے. اور وہ ہیل تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو ایک دفعہ کوشچنز دیکھ لیتے ہیں, اگر کوئی کوشچنز ہیں تو ان کے آنسر کر دیتی ہوں, ادروائز آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ. اور یہ سیریز انشاءاللہ لاسٹ اس کا لیکچر رہ گیا ہے, ہو سکتا ہے میں سنڈے کو ہی کر دوں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے کر دوں, تو میں اناؤنس انشاءاللہ کر دوں گی. آپ میں سے جس کو گروپ میں ایڈ ہونا ہے وہ ایڈ ہو جائیں, مجھے ان باکس میں اپنا نمبر سینڈ کر دیں ود کمپلیٹ کوڈ. جو پاکستان سے باہر ہیں کمپلیٹ کوڈ کے ساتھ پلیز سینڈ کریں اپنے نام کے ساتھ. اور جن کو یہ آڈیو فارم میں ساری سیریز چاہیے, 23 لیکچرز ہیں, بس ایک رہ گیا, وہ بھی مجھے اپنا نمبر سینڈ کر دیں, اور ان کو انشاءاللہ پوری سیریز جو ہے دے دی جائے گی. کہیں پہ بھی آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے جو اس وقت ڈارکنیس کا شکار ہے, نا امید ہے, ڈپریشن میں چلا گیا ہے, لاس ہو گیا اس کا, کوئی بھی بات ہے, تو پلیز آپ اس کو سیریز ضرور سینڈ کریں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تو آپ آگے سے پہنچائیں, آگے پہنچانے والوں میں سے بنیں. میری طرف سے
سے آپ کو اجازت ہے. آپ لوگ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیں بے شک میری آڈیوز کے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ میری آڈیوز لیں, میری سیریز لیں. پردہ سیریز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہے, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ ابھی اسٹارٹ ہونے لگی ہے. دعا سیریز کا بھی 6 لیکچرز ہیں, ابھی وہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے. آپ لوگ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیں, اپنی فیملی ممبرس کو پوری سیریز سینڈ کریں. آپ کو پوری اجازت ہے, لیکن پلیز خیر جو ہے وہ آگے ضرور پھیلائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے, آمین. ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں آپ کے کوشچنس, تو پھر اس کے بعد آف لائن ہوتی ہوں انشاءاللہ. سکون ملتا ہے آپ کا درس سن کے, الحمدللہ. اللہ کی یاد میں سکون ہے, اللہ کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو سکون ہی ملتا ہے. آپ کی آڈیو سن کر دل کافی مطمئن ہوتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ایک ہوپ ملے تو اس سے بہتر اور کیا چیز, الحمدللہ. سارا بونو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. ٹھیک ہے, آپ جو ہے مجھے ان باکس کر دیں تو پھر میسج پہ آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. کائنات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی میرے ایک سوال ہے, جب آپ کچھ باتوں پر صبر کر لیتے ہیں اور آپ کو واقعی صبر آ جاتا ہے, الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے, مگر موو آن اور ایکسیپٹنس ہمیں کچھ لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں لوگوں کے رویوں سے فرق پڑنا ختم ہو جاتا ہے. اس سے کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں, اگر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی مشکل میں ہے تو آپ نے اس کے حال پہ تو نہیں چھوڑنا نا, آپ نے اس کے لیے آسانی تو پیدا کرنی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, مطلب لوگوں کی چیزیں آپ کو ہرٹ نہیں کرتی, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ زندگی میں آگے چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہاں کوئی بات کرے آپ کو تو آپ پہلے چیک کریں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آگے موو کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں سے بندوں سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے, اللہ پھر ہمیں اپنا محتاج رکھے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اب ہم سائن آف ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.